الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ورحمۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال علی علیہ السلام خالق الناس مخالطة إن كنتم مع بغوا عليكم وإن عشتم حنوا إليكم صلوات بہت ہی مختصر سی مجلس ہے، اس لیے کہ یہ حادثہ بڑا عظیم حادثہ ہے اور رشتے داروں کے لیے صبر کرنا واقعی بہت بڑا مشکل عمل ہے۔ اہل بیت والوں کے یہاں، کربلا والوں کے یہاں، کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جو ہر بات سے جب ہم کو بلا دیتا ہے، ہر واقعے کے ہم کو بلا دیتا ہے۔ اسی لیے جب کوئی مجلس ہوتی ہے یا کوئی تقریر ہوتی ہے یا 16 یا 40واں یا اِساءۃ ثواب کا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں ہم اس مرحوم کا تذکرہ زیادہ نہیں کرتے بلکہ تذکرہ آل محمد کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک گلاس کا پانی ریت میں جا کے ڈال دیں تو یہ گلاس کے پانی کو ریت پی جائے گا، اس کو ختم کر دے گا، اس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اگر یہی ایک گلاس پانی آپ نے سمندر میں لے جا کے ڈال دیا تو جب تک سمندر باقی رہے گا یہ گلاس کا پانی باقی رہے گا۔ اور اسی وجہ سے ہم تذکرہ آل محمد کرتے ہیں کہ اگر ہم فانی لوگوں کا تذکرہ کرتے تو جس طرح گلاس کا پانی ریت میں جا کے فانی ہو جاتا ہے ایسے ہی ہمارا تذکرہ بھی فانی ہے۔ لیکن جب ہم ذکر آل محمد کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے تذکرے کو آل محمد کے تذکرے سے ملا دیا۔ جب تک آل محمد باقی رہیں گے ہمارا تذکرہ باقی رہے گا۔ یہ اس کا مطلب یعنی ہوتا ہے سب آگ میں جب کوئی بھی بڑے سے بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، آج جو ٹریفک کا واقعہ ہوا یہ تو ہم اس حادثے کو بیان نہیں کرتے 1-2 منٹ کے علاوہ، لیکن پوری مجلس اسی میں پڑھتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا، کسی کا واقعہ نہیں ہوتا بلکہ ایک مثال دی جاتی ہے اور اس کے بعد فوراً منتقل ہو جاتے ہیں کربلا والوں کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندہ جاوید اگر کوئی شے ہمیں رکھ سکتی ہے تو وہ محبت آل محمد، اس کے علاوہ کوئی شے ایسی نہیں ہے۔ تو ایک تو وہ ہے کہ جو ہم تذکرہ کرتے ہیں آل محمد کا، ایک وہ ہے باقی رکھتا ہے، دوسرا انسان کا کیریکٹر انسان کو باقی رکھتا ہے، انسان کا اخلاق انسان کو باقی رکھتا ہے، اور یہ اخلاق فائدے مند ہو جاتا ہے رشتے داروں کے لیے بھی۔ اب ایک مثال دیتا ہوں، ہمارا تعلق
حجت الاسلام والمسلمین علی خالد اسے اتنا نہیں ہے کیونکہ ہم اس مرحوم کو جانتے نہیں ہیں، ہماری معرفت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو حجت الاسلام والمسلمین وکیل شرعی لعائد اللہ علماء الخام نائی الدین کبیر، ان کے جو نمائندے ہیں ان کا اخلاق ہم نے دیکھا تو ان کے رشتے داروں کو ہم نے یاد کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا اخلاق خالی انسان تک محدود نہیں رہتا بلکہ رشتے داروں تک پھیل جاتا ہے، اور یہ رشتے داروں تک پھیلنے کا مسئلہ ہے کہ آج ہم ان کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کر رہے ہیں. اور اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا تذکرہ اچھا ہو تو ارشاد مولا کائنات ہوتا ہے لوگوں کے درمیان ایسے زندگی گزارو اگر مر جاؤ تو لوگ تم پر روئیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی کے مرنے کے بعد کسی پر رویا جا رہا ہے تو یہ اس مرنے والے کے صاحب کردار ہونے کا اعلان ہے. یہ آنسو نہیں ہے، یہ گریا نہیں ہے، یہ دہاڑے نہیں مارے جا رہی ہیں، یہ چیخیں نہیں بلند کی جا رہی ہیں، صرف اس کے اخلاق کا اعلان ہو رہا ہے. اگر وہ ظالم ہوتا، اگر وہ کسی پر ظلم کرتا، اگر وہ کسی کو پریشان کر کے جاتا، اگر وہ کسی کو ستا کے جاتا تو گالیاں دینے والے ہزاروں ملتے، رونے والا ایک نہ ملتا. کروڑوں سلام ہو اس صاحب کردار پر کہ جس کے لیے خود علامہ پیام اعظمی نے ایک بڑا عجیب و غریب جملہ کہا اور ایک شعر کہا انہوں نے کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتے نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے. جو موت کو بھی مار دے اسے کردار کہا جاتا ہے. موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتے نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ موت آتی ہے ذلیلوں کو، ستمگاروں کو، موت آتی ہے سیاست کے نمکداروں کو، موت آ جاتی ہے غیرت کے طلبگاروں کو. صاحب جذبہ انصاف نہیں مر سکتا جسم کی موت سے کردار نہیں. صاحب جذبہ بیدار نہیں مر سکتا جسم کی موت سے کردار نہیں مر سکتا. اور بھی کہتے ہیں کام کردار کی بات آ گئی، بس اسی کے بعد کو تمام کرنا ہے کیونکہ بڑا میسج ہے ان شعروں میں. کام کردار سے جب اہل وفا لیتے، خدا کی قسم بڑا عجیب ہو رہی ہے، کام کردار سے جب اہل وفا لیتے ہیں انگلیوں سے در خیبر کو اٹھا لیتے ہیں. اس کا تعلق بھی جو خیبر اٹھایا ہے مولا کائنات نے اس کا تعلق شجاعت سے کم ہے، کیریکٹر سے زیادہ ہے. اگر نہ ہوتا کہ یوں کہتے کہ میں نے اپنی طاقت سے نہیں اٹھانا قوت ربانیت سے اٹھانا، اس کا مطلب ہے کیریکٹر. تو لوگوں کے درمیان ایسے رہو کہ اگر مر جاؤ تو لوگ روئیں اور اگر زندہ رہو تو لوگ ملنے کے مشتاق رہیں. اور اسی کے بعد کو تمام کرتا ہوں میں، یہ ہے کردار. مرنے کے بعد بھی کردار کام آیا، زندگی میں بھی کردار کام آیا. اور کیا کہا کہ اگر مرو تو ایسے مرو لوگ روئیں، اگر جیو تو ایسے جیو لوگ ملنے کے لیے آئیں. بعض آدمی اسی خوشی میں ہے کہ میں اچھا اکیلا بادشاہ کی زندگی گزار رہا ہوں، اکیلا ہوں کوئی آتا نہیں ہے. دیکھیں کتنا بیکار ذہن ہے اس آدمی کا، کیسا بخرات ہے یہ آدمی کہ اکیلے گھر میں بیٹھ کے خوش ہو رہا ہے کہ مطلب دیکھو میں اتنا بڑا آدمی ہوں نہ میں کسی کے جاتا ہوں اور میرا روب اتنا ہے نہ میرے کوئی آتا. تو یہ اگر اسی کا نام روب ہوتا تو پھر آل محمد کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آل محمد سے ہر آدمی ملتا تھا، ہر غریب ملتا تھا، ہر فقیر ملتا تھا. اس بات پہ کبھی خوش نہ ہونا کہ میرے گھر کوئی نہیں آتا، اس بات پہ خوش ہونا کہ میرے دروازے پہ جو بھی آتا ہے مجھے اہل سمجھ گیا. اگر نہ اہل سمجھے گا تو دروازے پہ نہیں آئے گا. تو ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ اپنے ہی میں مگن کہتے ہیں کہ اپنے ہی میں مگن ہوتا ہے، یعنی کیا میں ہوں جو کچھ ہوں اور میرے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، زبان سے بول نہیں رہے، کسی کو بلا نہیں رہے، کسی کے جا نہیں رہے ہیں. تو بھائی یہ مکان والی زندگی نہیں ہے، یہ قبر والی زندگی ہے.
زندگی ہے کہ نہ آپ کسی کے یہاں جا رہے ہیں، نہ آپ کو کوئی بلا رہا ہے، اور آپ اپنے گھر میں قید ہیں، تو یہ تو قبر والی زندگی ہے، یہ مکان والی زندگی تھوڑی ہے۔ مکان تو اس پہ کہتے ہیں جس میں غریب آئے، فقیر آئے، مسکین آئے، رشتے دار آئے، اس لیے کہ انسانیت رشتہ جوڑنے کا نام ہے، رشتہ توڑنے کا نام ہے۔ تو مگن نہ رہیے اپنے آپ میں، اکیلے تو آپ کو قبر میں بھی رہنا ہے، اسی کی تنہائی کے لیے اہل بیت میں دعائیں فرما رہی ہیں، سب مل جل کے رہیے، ایسے رہیے کہ اگر ایک دن نہ ملاقات ہو تو دوسرے دن مومن طرف جائے، میاں کو نظر نہیں آئے۔ اور جیسے ہمارے یہاں کچھ مومن ہیں، ہم طرف جاتے ہیں، اگر نظر نہ آئے تو ایسے رہیے کہ طرف جائے آدمی، بھائی مومن نظر نہیں آ رہا ہے، متقی نظر نہیں آ رہا ہے، پرہیزگار نظر نہیں آ رہا، ایسے رہیے۔ اچھا، اور ایسے رہیے کہ تم سے ملنے کو مل جائے لوگوں کا، یہ اس وقت ہوگا جب آپ کا کیریکٹر صحیح ہوگا۔ بعض لوگ اسی کا گزر میاں، میں جس گلی سے گزر جاتا ہوں اس گلی سے لوگ راستہ بدل کے چلتے ہیں۔ آئیے ہم نبی سے پوچھتے ہیں، یا نبی اللہ یہ کون سا آدمی ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد گلی کا ہر آدمی راستہ بدل کے چھوڑ دے؟ نبی نے فرمایا کائنات کا سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے دیکھ کے شریف آدمی راستہ بدلتے۔ اب بتائیے کیا بننا چاہتے ہیں؟ ذلیل ترین بننا چاہتے ہیں یا شریف ترین بننا چاہتے ہیں؟ ایک حدیث، اچھا اس کے بعد کیا تھا؟ ایک ضعیفہ نے کہا تھا کہ میں مرنے کے بعد بتا دیتی ہوں مردہ جنت میں جائے گا یا جہنم۔ تمام مولوی اور جتنے بھی مجمع تھا اس کے پاس آیا، تم کیسے بتا دیتی ہے بھائی، میرے پاس ایسا کون سا فن ہے؟ کہا میرے پاس فن یہ ہے کہ گفتگو جنازے ہی کے درمیان ہونے لگتی ہے، میں لوگوں کے باتوں کی طرف کان لگا دیتی ہوں، اگر اس کی تعریف کرتے ہوئے مجمع جائے تو میں سمجھ لیتی ہوں جس کو بندے پسند کرتے ہیں اسی کو خدا پسند کرتا ہے، اور جس کو بندے پسند نہ کریں آپ یہ نہ سمجھیے ہماری پسند اور ناپسند کا کوئی ربط نہیں ہے، ہماری پسند کا بہت بڑا ربط ہے۔ بندوں سے اللہ جب تک خوش نہیں ہوتا جب تک بندے خوش نہ ہو جائیں، جب تک انسان خوش نہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں میں تعریف کرتے دیکھتی ہوں، میں آنسو بہاتے دیکھتی ہوں۔ اب یہ بتائیے اگر آپ کے رشتے دار نے آپ پہ بڑا ظلم کیا ہو تو کیا آپ اس پہ روئیں گے کہ کیا کہیں گے؟ ارے اچھا ہوا اس سے پہلے پڑ جانا چاہیے، نے ستا کے رکھ رکھا تھا، مطلب انہوں نے پریشان کر کے رکھا تھا، آپ روئیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے روئے گا کون؟ جس کے ساتھ مرنے والے نے اچھا کریکٹر پیش کیا وہ روئے گا، اور کوئی رونے والا نہیں ہے۔ تو اگر کسی پہ گھر کے افراد روئیں تو اس کا مطلب ہے یہ گھر میں اچھا تھا، اگر کسی پہ محلے کے روئیں تو اس کا مطلب ہے یہ محلے میں اچھا تھا، اگر کسی پہ گاؤں روئے تو سمجھ لو یہ گاؤں میں اچھا تھا، اگر کسی پہ پورا شہر روئے تو اس کا مطلب ہے یہ شہر میں بہت اچھا آدمی تھا، اگر کسی پہ پورا ملک روئے تو سمجھ لیجیے یہ ملک میں بہت اچھا آدمی تھا، یہ ملک کا موسم تھا۔ اور اگر کوئی ایسا ہو کہ اس پہ ایک ملک نہیں بلکہ دنیا کا ہر ملک گریا کرے تو اس کا مطلب ہے وہ سارے ملکوں کے لیے اچھا تھا۔ اور اگر کوئی ایسا ہو جس پہ زمین بھی روئے، آسمان بھی روئے، فرشتے بھی روئے، جنات بھی روئے، انسان بھی روئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات کا بھی محسن تھا، یہ انسانوں کا بھی محسن تھا، یہ کائنات کا بھی محسن تھا، یہ ذرے ذرے کا یہ ہے ابھی جو اخلاق۔ دوسری حدیث اور اس کے بعد آپ کی جنت۔ دوسری حدیث میں نے اعلان میں دیکھا عبدت الاسلام اور مسلمین کو لکھا ہوا کیسا عالم دین، تو عالم دین کے اوپر بس ایک حدیث سن لیجیے کہ عالم دین کی عظمت کیا ہے، عالم دین کا مقام کیا ہے، عالم دین کی معصومی میں عظمت کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ 1 منٹ کا اور ایک حدیث 2 منٹ کی، یعنی 3 منٹ میں مجھے فضائل تمام ہوتے ہیں۔ پہلے حدیث سنیے، 7ویں امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، 7ویں امام، اور پیر اس کے پھٹ گئے، اور امام علیہ السلام نے پوچھا 7ویں امام سے کس لیے آئے ہو؟ کہا مولا میرا کوئی مقصد نہیں ہے علاوہ اس کے کہ میں آپ چہرے انور کی زیارت کروں۔
کام کے لیے آیا ہوں، میں کسی دور کے لیے آیا ہوں، میں کسی غرض کے لیے آیا ہوں، صرف اس لیے کہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کر سکوں۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ کام تو تم بغیر مشقت کے بھی کر سکتے تھے، مشقت کے بغیر کیسے کرتا آپ کی زیارت کرنی تھی، تاکہ ہم تجھے ایسی چیز نہ بتا دیں کہ تجھے جتنا ثواب ہمارا چہرہ دیکھنے کو ہو اتنا ہی ثواب تمہیں اس وقت ہو اور مشقت بھی نہ ہو، پیروں پہ ورم بھی نہ آئے، پیدل چلنے کی وجہ سے تکلیف بھی نہ ہو۔ کیا مولا، کیا تمہارے محلے میں کوئی عالم دین ہماری ولایت کا، ہمارے امر کا، ہم اہل بیت سے محبت کرنے والا تمہارے علاقے میں کوئی عالم دین نہیں رہتا؟ کہا مولا تمہارا ایک عالم دین رہتا تو ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے الفت کرتا ہے، آپ کی حدیثیں بیان کرتا ہے۔ کہا تو جاؤ، اب میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تمہیں میری زیارت کا شوق ہو تو اپنے محلے میں جا کے اس عالم کا چہرہ دیکھ لینا، پروردگار تمہیں وہی ثواب دے۔ اس سے بڑی حدیث کیا ہے؟ اس سے بڑی حدیث کیا ہے؟ لیکن یاد رکھیے، یہ تو ہمارا مجمع خاص ہے، علماء کو گالیاں دینا، علماء کو برا کہنا، علماء پہ بیٹھ کے تبصرے کرنا، علماء کی تنخواہوں پہ بولنا، یہ تو ایک جہالت کا کام ہے۔ یعنی یہ ایسا کام ہے کہ جس میں آپ کو کچھ مل نہیں رہا بلکہ آپ کا نام ہے اعمال ادھر منتقل ہو رہا ہے، یعنی بلا وجہ کوئی دشمنی نہیں ہے، تم نے کہیں دیکھا نہیں ہے فرار کرتے ہوئے، خالی اندازے لگا لگا کے مولویوں کو بدنام کرنا۔ تو خدا کی قسم میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر عالم دین کے چہرے کی زیارت امام کے چہرے کی زیارت ہو سکتی ہے تو عالم دین کو برا کہنا امام کو برا کہنا نہیں۔ ایسے ہی اگر کسی نے عالم دین کو کہا، جیسے 7ویں امام کو کہا، جیسے 8ویں امام کو کہا، جیسے 9ویں امام کو کہا، جیسے 10ویں امام کو کہا، اسی لیے ایک حدیث میں پڑھ کے بات کو تمام کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ وقفا بین ید اللہ العالم والعابد، جب قیامت کا دن ہوگا تو بارگاہ خدا میں 2 آدمی کھڑے ہوں گے، ایک وہ جو انتہائی عابد ہوگا عبادت گزار، اور ایک وہ جو انتہائی عالم ہوگا، یعنی ایک عالم ہوگا اور ایک عابد ہوگا۔ تو جب عابد اور عالم جنت کے دروازے میں پہنچیں گے فقیل للعابد انطلق الی الجنہ، تو عابد سے کہا جائے گا تو جنت میں چلا جا، وقیل للعالم اقف، عالم سے کہا گا تو نہ جانا، تو رک جا۔ کہا کیوں رک جاؤں؟ کہا فاشفع للناس، تو اکیلا نہیں جائے گا، جسے جسے تو لے جانا چاہے اسے لے جانا۔ عالم کا فائدہ یہاں یہ ہے نہ، یہاں یہ اکیلا زندگی گزارتا ہے، جب یہاں رہتا ہے تو تمہاری نمازوں کو قبول کرواتا ہے، تمہارے روزوں کو قبول کروا دیتا ہے، تمہاری عبادتوں کو قبول کروا دیتا ہے، اور جب جنت کا مقام آتا ہے تو پھر جنت میں اکیلا نہیں جاتا، اپنے معمولین کو ساتھ لے کے جاتا ہے، اپنے رشتے داروں کو ساتھ لے کے جاتا ہے۔ عالم کا خطبہ، اگر میرا موضوع عالم کا خطبہ ہی ہوتا تو میں آپ کو 10-15 ایسی حدیثیں سنا تھا کہ پیر نیچے سے زمین سر، اور یہ دور آ گیا، یہ زمانہ آ گیا کہ جس وقت ائمہ کی حدیثیں علماء کے بارے میں پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس کی کوئی اوقات نہیں وہ بول پڑتا، جس کی کوئی حیثیت نہیں، جسے دین میں کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے وہ بولنے لگتا ہے عالم کے خلاف۔ پہلے آپ یہ دیکھو، اگر جرم ثابت ہو جائے، گناہ ثابت ہو جائے تو بھی تمہیں اتنا برا کہنے کا حق نہیں ہے جتنا تم بغیر جرم ثابت کیے ہوئے کہتے ہو۔ یہ اسلام نے رتبہ دیا ہے آدمی کو، جب امام زمانہ آج یہ پورا عالم اسلام ہے، امام زمانہ اور کیا امام نے کس کے سپورٹ کیا ہے؟ علماء کی۔ میں یہ نہیں کہتا علماء برے نہیں ہوتے، تو امام نے فرمایا 2 طریقے کے علماء ہوتے ہیں، جب یہ عالم بگڑتا ہے ذلت العالم تفسد العوالم، ایک عالم کا بگڑنا یعنی ساری قوموں کا بگڑ جانا، ایک عالم کا بگڑ جانا جیسے کشتی کا ٹوٹ جانا،
یعنی خود بھی ڈوبتا ہے دوسروں کو بھی ڈبوتا، وہ بھی ایک سبجیکٹ ہے، وہ بھی ایک موضوع ہے. کچھ علماء حق ہوتے ہیں، کچھ علماء سو ہوتے ہیں، لیکن جس عالم کے دل میں محبت اہل بیت ہو تو کم سے کم اسے اس وجہ سے برا نہ کہو اس لیے کہ اس کے دل میں بیدایا نہیں ہے، اس کے دل میں آل محمد تک دیا ہوا علم ہو. علماء سو بھی ہیں، ان کو وکالتیں کی ہیں معصومین نے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. بس یہ طالب علم دنیا سے رخصت ہوا اور میں کچھ نہیں پڑھنا چاہتا چونکہ ایک بچی کا تذکرہ باپ کے ساتھ مستقل واٹسپ پہ ہو رہا ہے. میں تو ایک جملہ مسائل کا پڑھ کے آپ کو آنسو بہانا ہے تو آنسو بہا دیجیے گا. اور وہ جملہ کیا ہے؟ جناب سکینہ کا میں تذکرہ نہیں کرتا، جناب سورہ کا میں تذکرہ نہیں کرتا، شہزادی زہرا کا میں تذکرہ نہیں کرتا، لیکن تو میں تو تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اور رسول کے اس صحابی کا کہ جس کا نام ابو ذر ہے. یہ ابو ذر کون ہے؟ جس کو جلالہ کر کے ربضہ بھیج دیا گیا ہے اور یہ ربضہ آ گیا ہے اور جوان بیٹا سامنے تن توڑ گیا ہے. جوان بیٹا مر گیا، اسی طرح بیوی مر گئی، بچے مر گئے، ایک بیٹی ہے اور باپ ہے. اور جب باپ بھی دنیا سے جانے لگا، اب یہاں سے محبت دیکھیے تو وہ بیٹی کہتی ہے بابا آپ کے بعد مجھے کون سا؟ بابا اس جنگل میں، اس صحرا میں جہاں کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں، میری ماں بھی دنیا سے جا چکی ہے، میرا بھائی بھی دنیا سے جا چکا ہے اور میں چھوٹی سی بچی اس اکیلے جنگل میں. تو پتا کیا کہتا ہے؟ جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہ تیری حفاظت کرے گا، میرا ماں باپ تیری حفاظت کرے گا. کہانی بابا یہ تو بتاؤ میں کروں گی کیسے؟ مجھے تو دفنانا بھی نہیں آتا، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. بابا آپ جنگل میں جا رہے تھے، روایت کہتی ہے آپ اس وقت نے بتایا یہ بیٹی جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو فلاں راستے پہ جا کے کھڑے ہو جانا اور کہہ دینا علی کا اور رسول کا صحابی ہم لوگ دنیا سے چلا گیا، وہی مجھے کفن دے گے، وہی مجھے دفنائیں گے. ایک مرتبہ آپ بزرگ دنیا سے رخصت ہوئے، بچی نے دھاڑے مار کے رونا شروع کیا. ایک مرتبہ پہنچی اور پہنچنے کے بعد مالی کے اشرف قافلہ لے کے جا رہے تھے، قافلے کو دیکھا، روکنے کے بعد بچی کو سینے سے لگایا، یہ بچی کو دیکھ رہی ہے، بھائی میں یتیم ہو گئی. ارے اس جنگل میں میرا کوئی چاہنے والا نہیں ہے، ارے مجھے کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ہے. کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا میرا باپ رسول کا صحابی ابو ذر تھا، ارے وہ میں دنیا سے رخصت ہو گیا. مالی کے استر آئے، غسل کیا، کفن دیا، نماز جنازہ پڑھائی، بچی کو سینے سے لگا لیا. میں نے کہا ابو ذر کی بچی بڑی خوش نصیب ہے، جنگل میں میرا بابا مر گیا مگر لوگوں